یہ میں سارے پہاڑی علاقے اسکول کالج کے زمانے میں سیر کرتے تھے. آپ یقین مانے بیٹا سڑک بھی نظر نہیں آتی تھی، ایسے ان پر سایہ ہوتا تھا. آرام تک چلے جاؤ، ہوٹل ہی ہوٹل، ہوٹل ہی ہوٹل، ہوٹل ہی ہوٹل. اور جو اوپر جنگل ہیں وہ ٹمبر مافیا نے رشوت تو سارے ملک کا ہمارا شیوا ہے، جنگل صاف کر دی. بڑا درد ہوتا ہے. کہہ رہے مولانا صاحب آپ کے بہت چاہنے والے ہیں، پاکستان میں ہزاروں مساجد ہیں، بلکہ اگر لاکھوں بھی کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا. تو اگر آپ ان سے گزارش کریں اپنے انداز میں کہ اگر ہر مسجد اس کا اہتمام کرے کہ اپنے ارد گرد درخت لگائے تو ہم بہت بڑی خیر میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. بہت پیارا. اس نے سوال تو نہیں کیا، درخواست کی جی ہے، جی درخواست ماشاء اور اللہ. بہت ہی ضرورت ہے، بہت ہی اشد ضرورت جی ہے. ٹمبر مافیا نے ہمارے پہاڑ صاف کر دی. میں اسکول سے ہی مریض سیر کے لیے ہم جاتے تھے، ذمہ داروں کے بچے تھے تو مفت میں مل جاتا تھا سب کچھ. تو بیٹا آپ یقین کریں کہ 69-71 تک تو میرا کالج کا دور ہے. جی مری میں جب جاتا تھا دوستوں کے ساتھ ہم ٹھہرتے تھے تو اتنا درخت تھا کہ نہ سڑک نظر آتی تھی نہ گھر نظر آتے تھے. اللہ اکبر، اللہ. میٹروپول ہوٹل تھا، پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ گلاب علی چشتی مرحوم میرے بڑے پیارے دوست تھے، ان کے والد سے ان کی دوستی تھی. تو وہ اس کے فلیٹس تھے، اب تو وہ ہوٹل بن گیا. جی وہ صرف فیملیز کو دیتے تھے. صحیح. تو ہم چھڑوں کو وہ اس لیے دے دیتے تھے کہ گلاب علی پھر غلام علی کا بیٹا تھا، تو وہ ہم اس میں رہتے تھے مہینہ مہینہ. تو اب یقین مانے بیٹا میں اس کی وہ ایک جگہ تھی وہاں بیٹھتا تھا تو مجھے مری نظر نہیں آتا تھا، اللہ. اتنے درخت. اور اب ننگا ہوا پڑا ہے سارا. تو پیسے کی ہوس نے اپنے ہی ملک کا دشمن بنا ہائے دی. اللہ. درخت تو اللہ کی نعمت ہے. پہلے گھروں میں لگانا شروع کریں، جو کرا نا مسجد میں، جی پہلے گھروں میں لگائیں. بے شک. ایک بات بتاتا ہوں، مولانا درخواستی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے ہمارے گاؤں، بہت پرانے، میں اس وقت 8ویں 9ویں میں پڑھتا تھا. جی تو میں ان کو کوئی 15 سال بعد ملا. جی بہاولپور میں بیمار تھے. میں نے کہا جی آپ ہمارے گاؤں آئے تھے. ان کا ایسا حافظہ تھا، ہاں پہچانتا ہوں آپ کے گاؤں میں درخت بہت زیادہ تھے اور آپ نے ہمیں مرچوں والا سالن کھلایا تھا. ماشاء اللہ. ہمارے بڑوں نے تو گاؤں کو ایسے کر دیا تھا کہ رئیس آباد نظر نہیں آتا تھا. اور یہ ہماری جو سڑک ہے یہ بڑے بڑے درختوں سے بھری ہوتی تھی، لیکن تو خود ہم اپنی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں. تو میں اس بچے کا شکر گزار ہوں اور ماشاء اس کے اللہ. ذریعے سے پوری قوم سے کہتا ہوں درخت اگاؤ، جی درخت اگاؤ، درخت اگاؤ. یہ جو ہمارے پرائیویٹ بناتے ہیں نا کالونیز، جی یہ بڑے ظالم ہیں. یہ انچ بیچنے کے چکر میں ہوتے ہیں. ان کو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی سبزہ، کوئی گراؤنڈ، کوئی گرینری ہو، جی آکسیجن آئے. تو پوری قوم مجرم ہے اس میں بیٹا، بے شک. پوری قوم مجرم. شیخ زاید بن سلطان نے ریت کو نخلستان بنا دیا. اللہ. تو یہاں تو نخلستان تھا. ہائے. یہ میں سارے پہاڑی علاقے اسکول کالج کے زمانے میں سیر کرتے تھے. جی آپ یقین مانے بیٹا سڑک بھی نظر نہیں آتی تھی، ایسے اللہ ان پر سایہ ہوتا تھا. اللہ. اور اب ناران تک چلے جاؤ، آگے تک چلے جاؤ، ہوٹل ہی ہوٹل، ہوٹل ہی ہوٹل، ہوٹل ہی ہوٹل. اور جو اوپر جنگل ہیں جی وہ ٹمبر مافیا نے جنگل کے کیا اس کو کہتے ہیں افسران،
ساز اور رشوت تو سارے ملک کا ہمارا شیوا ہے. جنگل صاف کر دے. بڑا درد ہوتا ہے. زہر بھائی آپ کا شکریہ، آپ کی بڑی اچھی سجیشن تھی. بے شک اس میں ملک کا قوم کا فائدہ ہے. مولانا صاحب میری امی بہت تانے دیتی ہیں، بہت زیادہ روک ٹوک کرتی ہیں، دوسروں کے سامنے برا بھلا کہتی ہیں. کبھی کبھی تنگ آ کے میں ان کے آگے بھی بول پڑتی ہوں اور بدتمیزی بھی ہو جاتی ہے. پھر وہ مجھے بد دعائیں دیتی ہیں کہ تیری نماز قبول نہیں ہوگی، تیری عبادت قبول نہیں ہوگی. تو پلیز آپ مجھے گائیڈ کریں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے انہوں نے کہ امی آپ کے بہت بیان سنتی ہیں. تو یہ بابا ایک کامن مسئلہ ہے. ماں کی شفقت بھی، ماں کی محبت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن عام طور پہ گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ تان و تشنیع بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے ماؤں کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. پہلے تو میں ان کی والدہ کو نصیحت کروں گا کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو. اللہ. تو والدین سمجھتے ہیں کہ اولاد ہماری پراپرٹی ہے، ہم جیسا چاہیں کریں، جو چاہیں کہیں، تو یہ ہمارا حق ہے. لیکن شریعت نے اولاد کا حق بھی رکھا ہے اور ماں باپ کا حق بھی رکھا ہے. تو پہلے تو والدین سے کہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو عزت دیں. یہ طعنہ دینا یہ بچوں کو مار دیتا ہے، اور آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کے دل سے اپنی محبت کے چراغ بجھا دیتے ہیں، اور وہ بجھے ہوئے چراغ پھر نہیں جلتا، ظاہرداری رہ جاتی ہے، اندر کی محبت ختم ہو جاتی ہے. چونکہ جو میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا ساتوں سمندر کی کڑواہٹ سے زیادہ کڑوا ہے ایک زبان کا کڑوا بول. پوری دنیا کی شہد کٹھے کروں تو ان کے مٹھاس سے زیادہ میٹھا ہے زبان کا ایک میٹھا بول. اللہ. وہ میں سناتا بھی رہتا ہوں. میں گزر رہا تھا ایک جگہ سے تو بس کے پیچھے تو فضول لکھے ہوتے ہیں، جی جی. لیکن ایک بس کے پیچھے لکھا ہوا تھا موٹا سارا دل برائے فروخت. ایسے دل آگے برائے فروخت، دل کے نیچے لکھا تھا قیمت، اور برائے فروخت کے نیچے لکھا تھا ایک میٹھا بول. سبحان اللہ. تو یہ میٹھے بول میں جادو ہے. یہ ایک اردو کا محاورہ بھی ہے، جی. اور یہ حدیث سے لیا گیا ہے ان من البیان لسحر. کچھ گفتگو ایسی ہوتی ہے جو لوگوں پہ جادو کر دیتی ہے، سبحان اللہ. صرف اپنے مٹھاس کی وجہ سے، اپنے میٹھے بول کی وجہ سے. تو طعنہ تو کبھی دینا ہی نہ چاہیے. میاں بیوی بھی آپس میں ایک دوسرے کو کوئی گلا شکوہ ہے محبت سے بات کریں، طعنہ نہ دیں، طنز نہ کریں. اور خاص طور پر چونکہ ہماری معاشرت ہندی ہے، ہندوستانی معاشرت ہے، اسلامی نہیں ہے، تو اکثر نوجوان بیویوں کو اس کے ماں باپ کے طعنے دیتے ہیں، بیوی کے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ بیچاری کٹ کے رہ جاتی ہے. بعضی لڑکیاں بھی بہت غلط زبان کی ہوتی ہیں، وہ بھی بہت نقصان پہنچاتی ہیں اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر کو بھی. تو اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان کا گھر اور اللہ کے نبی کا گھر ساتھ ساتھ تھا، تو اکثر آنا ہوتا تھا. تو جب بھی حضرت فاطمہ علیہ السلام سبحان خالی دستک دیتی تھی نا، تو آپ کہتے تھے یہ تو فاطمہ کی دستک، اللہ، تو فاطمہ کی دستک. اتنا
انس تھا کہ دستک تو کتنی دروازے پہ ہوتی، جی کہ یہ تو فاطمہ کی دستک. ایک دم آپ کھڑے ہو جاتے. ایک کرسی بھی تھی آپ کے کمرے میں، بستر تھا، چارپائی، نیچے بیٹھے ہیں، کرسی پہ بیٹھے ہیں، چارپائی پر بیٹھے، آپ ایک دم کھڑے ہو جاتے تھے اور جا کے دروازے کے سامنے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتے تھے اور ان کا ماتھا چومتے تھے. پھر ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے، ہاتھ پکڑے پکڑے آ کر پہلے بیٹی کو بٹھاتے تھے، پھر خود بیٹھتے تھے. تو ماؤں کو تو میں یہ کہتا ہوں، ایک دفعہ ایک لڑکے سے میں نے پوچھا، جاننے والا تھا، کہ یار تمہاری ماں تو بڑی نیک ہے اور بڑے وہ مصلے پر ہی بیٹھی ہوتی ہے، تو تم اپنی ماں سے دور دور کیوں رہتے ہو؟ کہا جی تانے بہت دیتی ہے. تو عبادت سے دل نہیں جڑتے، محبت سے دل جڑتے. تو بچی کو کہتا ہوں کہ صبر کر لے، کہ لا تقل لہما اف، ان کی زیادتی کو بھی برداشت کر لے تو اللہ مقدر سنوار دے گا، عزتیں بڑھا دے گا. اور میں پھر دوبارہ ماں سے کہتا ہوں، باپ سے کہتا ہوں، کبھی سب کے سامنے اولاد کو نہیں ڈانٹنا چاہیے، کبھی بھی نہیں ڈانٹنا چاہیے. آپس میں بھی کوئی جھگڑا ہو تو اولاد کے سامنے نہ کریں. مجھے واقعہ یاد آ گیا، ملتان سے ایک بچہ میرے پاس آیا، اب تو ماشاءاللہ وہ ڈاکٹر بن گیا ہے. اس نے پنجاب میں ٹاپ کیا تھا FSC میں. تو مجھ سے کہنے لگا، مولانا میں 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں، اللہ نے بچا لی. میں نے کہا تم تو ٹاپر ہو، تم نے کیوں خودکشی کی کوشش کی؟ کہ میرے ماں باپ اتنا لڑتے ہیں آپس میں اور میرے سامنے لڑتے ہیں، تو اس سے دل برداشتہ ہو کر میں نے 2 دفعہ خودکشی کی اٹیمپٹ کی. تو اولاد کو بچائیں، اختلاف ہو تو ان کے سامنے بالکل بھی ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، برداشت کریں، الگ کمرے میں بات کر لیں اور اپنی اولاد کو محبت کا اظہار کریں. اظہار نہیں کرتے، وہ تھوڑی تھوڑی باتوں پہ ان کو ٹوکتے ہیں، اے کی کیتا ہے، اے کیوں کیتا ہے، انج کرنا سی، انج کرنا سی. تو وہ کہ روبوٹ تو ہے نہیں کہ بھی ان کو آپ جیسے چاہیں ان کو گھسیٹتے رہیں. تو بیٹی سے بھی کہتا ہوں کہ چپ کر جایا کرے، جواب نہ دیا کرے، چونکہ اللہ کا فرمان ہے لا تقل لہما اف، اف بھی نہ کرو. تو اس لیے صبر کرے تو زیادہ بہتر ہے، اور اللہ سے مانگے کہ اللہ اس کی ماں کا دل نرم کر دے. جی اگلا ہمارے ساتھ کامران بھائی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی میری درخواست ہے کہ آپ ماشاءاللہ آپ کی جو نصیحت بیانات ہم بہت شوق سے سنتے ہیں، لیکن ایک بڑا اچھے ان کی سجیشن بھی ہے اور گزارش بھی فرما رہے ہیں کہ مولانا آپ کوئی اسپیشل بچوں کے لیے ایسی اصلاحی بیان کریں جس میں آپ آج کی نسل کے مطابق اردو بولیں. گویا کہ ان کا اشارہ جنزی کی طرف ہے. جی میری اردو تو بڑی سادہ ہوتی ہے. لیکن بابا میں ان کی سجیشن سے اتفاق کرتا ہوں اچھا، کہ واقعی آج کے جو ہمارے بچے ہیں وہ ان کو آپ جب اردو کا مطلب سمجھانا ہوتا ہے تو انگلش کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو یہ واقعی آج کے جو ہیں شوق سے سنتے ہیں آپ کے بیانات بچے، لیکن یہ مسئلہ ہے کیونکہ انگلش میں تعلیم بھی ہے، سوشل میڈیا سارا انگلش میں ہے، تو آپ کی آسان اردو بھی ان کے لیے بعض الفاظ ان کے لیے مشکل ہوتے ہیں. جی میں تو بیٹا خود سوچ کے میں آسان لفظ لاتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ آگے جو بیٹھے ہوئے ہیں تو آج کل کی فصاحت، یہ فصاحت اسے نہیں کہتے کہ آپ عجیب و غریب الفاظ لے آؤ، فصاحت اسے کہتے ہیں کہ بات دل میں اتر جائے. آپ قرآن میں دیکھو کتنے آسان الفاظ، سبحان اللہ.
یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا ربائی مزید فی، یعنی 4 حرفوں سے جو لفظ بنے وہ قرآن میں چند ہیں، سارے 3 لفظوں سے بنے، جس کو ہم مجرد کہتے ہیں، ثلاثی مجرد۔ میری کوشش ہوتی ہے، اب اس سے نیچے تو میں کر نہیں سکتا۔ ایک بابا یہاں پہ میں ذرا فنون ایک بات بتانا چاہوں گا آپ کے لیے بھی، ناظرین کے لیے بھی، کہ ہمارے اپنے جو بھانجے بھتیجے بچے، ان کا اسکول میں بھی امتحانات چل رہے ہیں سالانہ، تو ہمارے بھانجا وہ بتا رہا تھا کہ ایک سوال آیا، عجائب گھر اردو میں آیا کہ اس کا عجائب گھر کا مطلب بتائیں، تو وہ بتا رہا تھا کہ کلاس میں کسی بھی بچے کو عجائب گھر کا نہیں پتا تھا، کسی نے لکھا مینٹل ہاسپٹل، کسی نے کچھ جواب لکھا ہے، وہ بتا رہا تھا کہ 99% تقریباً جواب غلط تھا بچوں کا۔ تو یہ میں آپ کو بابا لطیفہ بھی ہے اور اردو کی سطح بھی بتا رہا ہوں کہ عجائب گھر کا مطلب بھی بچوں کو آج کے نہیں آتا جی۔ یہ تو ہمارے بیٹے پالیسی بنانے والوں کا ظلم ہے جی جی کہ بھلا کبھی کوئی قوم پرائی زبان پہ بھی ترقی کرتی ہے، یہ غلامی ہے۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سب غلامی سے نہیں نکلا۔ آج تک ہمارے عدالتوں کی لینگویج انگریزی ہے، بتاؤ۔ چائنا نے انگریزی سیکھی ہے، جاپان نے انگریزی سیکھی ہے، تائیوان نے، کوریا نے انگریزی سیکھی ہے۔ اپنی زبان میں بچوں کو ماہر کرنا چاہیے۔ 1917 میں لینن نے روس فتح کیا، صرف 1924 میں وہ مر گیا، 7 سال جی اس کو ملے۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ جتنا سائنسی علم تھا سارا رشین میں ٹرانسلیٹ کروایا، اوپر کھڑے ہو کر، اور پھر اپنے بچوں کو پڑھایا، اور امریکہ کے بعد وہ دوسری ایٹمی طاقت بن گیا۔ تو پہلے آپ انگریزی سیکھو، اردو کو انگریزی میں بدلو، پھر انگریزی کو سمجھو۔ یہ تو بچوں کو مصیبت میں ڈالنے والی بات، لیکن نکار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے۔